بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے تمام ان ساتھیوں کو جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں قدم بقدم، شانہ بشانہ، پہلے دن سے میرے ساتھ اس کاروان قریش میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی سلاسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، علم کی جستجو میں سلاسل کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات کی جستجو میں عملیات کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے، عملیات کو سیکھنے کے لیے، عملیات کو جاننے کے لیے، علم العادات کو جاننے کے لیے، تعویذات کے علم کو جاننے کے لیے، نقوش کے علم کو جاننے کے لیے، اور وہ علم جو آج کے دور میں ناپید ہوتا جا رہا ہے اور جو کچھ بزرگوں کے سینے میں آج بھی موجود ہے، اس کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو جو عام لوگ ہیں، جو پریشان حال ہیں کسی نہ کسی مسائل کی وجہ سے، جو گرفتار ہیں اپنی پریشانیوں میں، جو ستائے ہوئے ہیں اپنے دشمنوں سے، چاہے وہ دشمن ان کے ظاہر ہوں یا چاہے وہ دشمن جو ان سے پوشیدہ ہوں، ان کے حل کے لیے وہ ہمارے ساتھ ہمارے خانوادے سے جڑے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں عملیات کے سلطان ایپیسوڈ اسپیشل ایپیسوڈ 13 میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کا سفر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، اور یقیناً ہم ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں کہ جو بہت حرمت والے مہینے ہیں، کہ جن مہینوں کی بہت برکتیں بیاں بزرگوں نے اپنی کتابوں میں کی ہیں، اپنی محفلوں میں ان مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ یقیناً رجب کا مہینہ، کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، کہ رجب اللہ کے شیر کا مہینہ ہے، یعنی کہ اسد اللہ جو اللہ کے شیر ہیں ان کا مہینہ ہے۔ اور رجب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا مہینہ ہے، کہ رجب وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں ہم اگر ایسے اعمال کریں کہ ہم اگر چاہیں کہ ہم مولا کائنات سے فیض لیں، کہ ہم چاہیں خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض لیں، تو ہمیں کون سے اعمال کرنا چاہیے کہ جو ہم رجب کے مہینے میں کم وقت میں ہم جلد کامیاب ہو جائیں۔ یقیناً ہم رجب کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، اور رجب کی آج 4 تاریخ لگ چکی ہے، آج چوتھی شب ہے رجب کی۔ تو رجب کے مہینے میں خاص میں ایک ایسا عمل تعلیم کروں گا آپ کو کہ جس کا تعلق ہمارے سلسلہ کلندریہ سے ہے، یعنی کہ ایسا عمل جو 3 دن میں آپ بآسانی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ عمل کہ جو 3 دن کی آپ کی محنت، 3 دن کی آپ کی ریاضت آپ کے پورے سال کام آئے گی،
اگر کوئی عام شخص بھی اس 3 دن میں یہ عمل کر لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یعنی کہ اس 3 دن کا عمل آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوگا. وہ ایسا کون سا عمل ہے، ایسا کیا عمل ہے کہ جب آپ کرتے ہیں تو جو چھپے دشمن ہیں، جو پوشیدہ دشمن ہیں، جو پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جو پیٹھ پیچھے آپ پر وار کرتے ہیں، چاہے وہ جادو کی صورت میں ہو، چاہے وہ حاسدین کی حسد کی صورت میں ہو، چاہے وہ شیاطین سے مدد لے کر نقصان پہنچانے کی صورت میں ہو، چاہے وہ دشمنوں کے ظاہری شر سے ہو، یہ 3 دن کا عمل کرنے والا شخص محفوظ ہو جاتا ہے اپنے دشمنوں کے شر سے. اب وہ 3 دن اہم پورے رجب کے کون سے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رجب کے مہینے کی جان، یہ صرف 3 دن ہے. تو پورا مہینہ برکتوں والا ہے، لیکن وہ 3 دن کہ جیسے پورا انسان ایک اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے درمیان جو قلب ہے وہ اس کی جان ہے. کہ جیسے قرآن پاک کہ سورہ رحمان کو قرآن کی زینت کہا گیا ہے، کہ سورہ یاسین کو قرآن کا قلب کہا گیا ہے، ایسی اس ماہ رجب کہ وہ خاص دن کہ جن کو بہت بابرکتوں والا مہینہ وہ دن کہا گیا ہے. یعنی کہ اہل سلوک کے اندر، اہل معرفت کے اندر، روحانیت کے اندر، سلسلے کے اندر ان 3 دنوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بزرگان دین فرماتے ہیں ہمارے کہ اس 3 دن کو آپ ضائع نہ کرو. آپ اس 3 دن میں جو کچھ بھی کرنا چاہو اس کا اثر مرتے دم تک آپ کے اوپر قائم رہتا ہے. یعنی کہ بعض ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے عمل کیا، ہم نے چھوڑ دیا، وہ عمل ضائع ہو گیا. لیکن اس 3 دن کی یہ خاصیت ہے کہ اس 3 دن کے اندر اگر کوئی عمل کر لیا جائے تو اگر آپ سے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے وہ عمل چھٹ بھی جاتا ہے تو وہ عمل ضائع نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اندر ہی قائم مقام ہو جاتا ہے. کہ اس 3 دن کی برکت ہے. وہ 3 دن کون سے ہیں؟ وہ 3 دن وہ ہیں کہ جس 3 دن کا حضرت آدم علیہ السلام کو روزہ رکھنے کا حکم ہوا تھا. حضرت آدم علیہ السلام اس مہینے کے 3 دنوں میں، 3 تاریخوں میں پابندی کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، کہ جن 3 دنوں کو یوم عبیس کہا جاتا ہے. یعنی 13، 14 اور 15 کی شب. ہر مہینے کی شب 13، 14، 15 بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ سمجھ لیں کہ ہر مہینے کی جان ہے. یہ سمجھ لیں کہ مہینے کا قلب ہے. یہ سمجھ لیں کہ اس مہینے میں، ہر مہینے میں یہ 3 تاریخیں جو ہیں یہ ہر مہینے کا قلب ہے، اس کی جان ہے، اس کی بنیاد ہے. اور بالخصوص رجب کے مہینے میں 13 رجب المرجب جو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کا دن ہے. اور اس نسبت سے آج جو میں نقش آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آج جو عمل اس نقش کے لیے میں لے کر آیا ہوں آپ کو، اس کو کہا جاتا ہے نقش حیدر کرار. نقش حیدر کرار کیا ہے؟ اور یہ خاص کر پورے سال میں یہ صرف اور صرف اس 3 دنوں میں ہی لکھا جاتا ہے. یوں تو آپ اس کو کسی بھی دن لکھ سکتے ہو، لیکن اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی روحانیت، اس کی معرفت اور جو نقش جاری کرنے کے جو معاملات ہیں وہ صرف اور صرف اس 3 دن تک محیط ہیں. اور جو شخص رجب کی
13, 14 اور 15 تاریخ کو یہ نقش ایک ایک دفعہ لکھ لیتا ہے، اس کی زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ اب وہ نقش کیا ہے، اس نقش کا فائدہ کیا ہے، اس نقش کا کمال کیا ہے، اور اس نقش کے فوائد کیا ہیں، اور اس نقش پہ کون سی پڑھائی کی جائے گی کہ جس سے آپ کی پڑھائی بھی 3 دن میں مکمل ہو جائے اور آپ کے نقش کی زکوٰۃ بھی مکمل ہو جائے۔ نقش حیدر کرار، یہ نقش حیدر کرار یہ وہ نقش ہے جو قلندریہ خاندان کی جان ہے، یعنی کہ یہ ہمارے سلسلے کی جان ہے، اور یہ نقش جو لکھے گا یا جو اپنے پاس رکھے گا وہ اپنے دشمنوں کو، چہروں کو بخوبی پہچان لے گا۔ یعنی کہ اگر آپ یہ نقش لکھتے ہو تو آپ کا دشمن آپ پہ ظاہر ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ دشمن ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا وہ دشمن جو آپ کا جان کا دشمن ہو، وہ دشمن جو آپ کی مال کا دشمن ہو، وہ دشمن جو آپ کی عزتوں کا دشمن ہو، وہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گا اس نقش کی برکت سے، اور سامنے آنے کے بعد اس نقش کی برکت سے وہ شخص جس کے پاس یہ نقش موجود ہوگا وہ اس دشمن کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر میں ایسے دشمن کی بات کروں کہ جس نے آپ کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑا ہوا ہے تو وہ دشمن کوئی انسان نہیں بلکہ شیطان ہے، جس کو قرآن کہتا ہے، سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ کہ یہ نقش لکھنے تھے آپ تمام شیاطین کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو، آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہو، آپ شیطان کی منصوبہ بندی سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ اب وہ شیطان چاہے جنات کی صورت میں ہو، اب وہ شیاطین چاہے انسان کی صورت میں ہو، وہ شیطان چاہے آپ کے دشمنوں کی صورت میں ہو، جس کے پاس جس گھر میں یہ نقش ہوگا، نقش حیدر کرار، وہ دشمنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس نقش کا خاص کمال یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن کی وہ 4 آیتیں موجود ہیں کہ جس میں اللہ تعالی نے قہر دشمنوں پر برسایا ہے، قہر نازل کیا ہے دشمنوں پر۔ کہ نقش حیدر کرار یہ وہ نقش ہے کہ جس کو ہم لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں، وہ گھر آپ کے دشمنوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب ہر بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ بھائی اگر ہم پہ کسی قسم کے کوئی معاملات ہیں تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ اب چاہے وہ دشمن کوئی بھی ہو، اب اس کے دل میں وسوسے آئیں گے، خیالات آئیں گے کہ اللہ نہ کرے میری فلاں نہ ہو، میرا فلاں نہ ہو، میرے فلاں نہ ہو، وہ شک و شبہات میں پڑے گا۔ تو شک و شبہات نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک آپ کو یقین و تصدیق نہ ہو۔ یہ نقش جو آپ لکھیں گے یہ آپ کے دشمنوں کی تصدیق کرے گا، یعنی ان کو ظاہر کر دے گا۔ یہ اس نقش کی برکت ہے کہ اس نقش کی برکت سے آپ کا دشمن بھی ظاہر ہوگا اور دشمن کے شر سے بھی محفوظ ہوں گے آپ۔ پہلے نقش دیکھیں، یہ نقش حیدر کرار، یہ نقش ہے، پھر میں اس کو بتاؤں گا آپ نے کس طرح اس 3 دن کے اندر اس کی مکمل زکوٰۃ ادا کر لینا ہے۔ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ اس نقش کو کہا جاتا ہے کہ یہ نقش حیدر کرار ہے، جو آپ کے چھپے دشمنوں کو ظاہر کر دیتا ہے، جو آپ کے دشمنوں کی منصوبہ بندی جو سالوں سے کی جا رہی ہوتی ہے کہ ان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور وہ دشمنان اسلام جو کفار ہیں،
یہ ان پر قہر بن کے نازل ہوتا ہے یہ نقش. وہ دشمن جو آپ کی جان کے ہیں ان پر قہر برستا ہے. وہ دشمن جو آپ کی عزت کے ہیں ان پر وہ قہر برستا ہے یہ نقش. حفاظت ہونا ایک الگ بات ہے. حفاظت تو ہوگی آپ کی. حفاظت کے لیے بالکل ڈیفرنٹ ہے یہ. حفاظت تو بے شک ہوگی اس سے، لیکن اس کا اصل مقصد جو چھپے ہوئے دشمن ہونا ان کو ظاہر کر دیتا ہے اور آپ کو دشمنوں کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جب آپ اس نقش کی زکوٰۃ 3 دن میں ادا کر لیں گے، 3 دن میں یہ صرف 3 نقش لکھے جائیں گے. کس ساتھ میں لکھے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور کیسے لکھے جائیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. آئی بات سمجھ میں؟ کہ جب آپ اس کی 3 دن کے اندر یہ 3 نقش لکھ لیں گے اپنے پاس، آئی بات سمجھ میں، تو یہ نقش ساری زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے کافی. اب جس کو چاہے دے دیں. محنت ایک دفعہ کی ہے، اس کے بعد آپ اس کو فوٹو اسٹیٹ کر کے دے دیں کسی کو بھی، لیکن تیار کر کر. کہ یہ وہ نقش ہے کہ جو دشمنوں پر قہر بن کے نازل ہوتا ہے. کرنا ہمیں یہ ہے کہ یہ نقش حیدر کرار ہم نے 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب روزہ رکھ کر، آئی بات سمجھ میں، نماز کی پابندی کے ساتھ، آئی بات سمجھ میں، جب 13ویں شب لگے، جب 13ویں شب لگے اس شب میں، یعنی کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز کے بعد جب پڑھ لیں گے تو 13ویں شب میں آپ داخل ہو چکے ہوگے. تو آپ نے پین سے اس کی پوری ترتیب سے، جس ترتیب سے یہ نقش ہے اسی طریقے سے پورا نقش لکھ دینا ہے آپ. اچھا، نقش کی ترتیب یہ کہ پہلے آپ پورے اس کے خانے بنا لیں گے، لکھنا شروع نہیں کریں گے. جب آپ پورے خانے اس کے بنا لیں گے، پورا نقش بنا لیں گے، اس کے بعد آپ نے جو شروع سب سے باہر کی جو لائن ہے کہ جس میں لکھا ہوا ہے یہ حیدر ولی اللہ، یہ ٹھیک ہے، جو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ لکھ کے شروع کریں گے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے، اس کے بعد یا حیدر ولی اللہ لکھیں گے یا حیدر اسد اللہ لکھیں گے. پھر ہم پورے جو باہر لکھے ہوئے نا، یا علی کاشف الغرائب، یا علی مظہر العجائب، یا حیدر کرار، یا حیدر کرار، باہر کے جتنے بھی ہمارے وہ ہیں ہم اس کو لکھیں گے. اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر والی لائن لکھیں گے، پھر اس کے بعد پھر ہم اندر والی لائن لکھیں گے، پھر ہم اس کے اندر والے خانے بھریں گے. یعنی کہ باہر سے ہم اندر کی طرف آئیں گے، اندر سے باہر کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، ہم پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں گے، اس کے بعد اندر کے خانے بھریں گے، قرآن کی آیتیں لکھیں گے. جو آیت لکھی ہوئی ہے انا شانیہ کا هو الابتر، ترمیم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول، اور جو دوسری آیت ہے اس ترتیب سے لکھیں گے. اس کے بعد پھر اندر آئیں گے، پھر لبیک لبیک انت مولاہ، پھر اسی طریقے سے یہ مناجات لکھیں گے. اس کے بعد پھر اندر کے خانے لکھیں گے. یہ اس کی ترتیب ہوگی، جو بالکل سمپل ترتیب ہے یہ. جب آپ یہ ایک نقش لکھ لیں گے، اس کے بعد میں نے ایک عمل آپ کو بتایا تھا، نقش حیدر کرار، عمل حیدر کرار کا. اس کے ساتھ بہت زبردست مل کر عمل چلتا ہے. آپ اگر چاہتے ہو کہ 3 دن میں آپ کا نقش کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے، 3 دن کے اندر آپ کا نقش بھی جاری ہو جائے، 3 دن میں آپ چوکی حیدر کرار بھی وہ آپ کی مکمل ہو جائے، تو چوکی حیدر کرار بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے، اور یہ میری ویڈیو میں بھی موجود ہے. یہ ویڈیو شاید میں نے رمضان میں اس کا عمل بتایا تھا. تو 360 بار یہ نقش، یہ چوکی حیدر کرار ہے، یہ 360 بار پڑھ کے آپ اس پہ دم کر دیں. اچھا، 360 بار صرف 3 دن کریں گے، 13، 14، 15. اس کے بعد خالی اس کو آپ اپنے ورڈ میں رکھیں گے. ورڈ میں 360 کے اگر ہم مفرد عدد لے کر آتے ہیں، 9 بنتے ہیں، 9 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں گے. 9 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے 3 دفعہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 2 مرتبہ پڑھ لیں، طاق عدد میں پڑھ لیں. اس کو ورڈ میں رکھیں اپنے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ آپ کو فائدہ دے گی. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ 3 دن کے اندر آپ کی نقش چوکی حیدر کرار کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اچھا، اب وہ لوگ کہ جو 360 کی تعداد پورے نہیں کر سکتے، ان کو بہت زیادہ لگتا ہے، بیمار ہیں، پریشان ہیں، پڑھنے میں ٹائم لگ رہا ہے، نہیں پڑھ سکتے، ان کو زبانی یاد بھی نہیں ہے، دیکھ کے پڑھیں گے، تو وہ لوگ اس کو 40 مرتبہ پڑھ لیں.
آئی بس سمجھ میں؟ 360 مرتبہ پڑھیں گے تو ان کا پورا سال یہ عمل کارآمد رہے گا، اور 40 مرتبہ بحالت مجبوری پڑھیں گے تو بھی 40 مطلب پورے سال تک ان کے لیے یہ عمل کارآمد ثابت رہے، کیونکہ حیدر کرار، ٹھیک ہے، وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ کو بھیج بھی واٹس ایپ بھی کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 40 بار پڑھ کے روزانہ اس کے اوپر دم کر دینا، صرف 3 دن، اور اس کے بعد آپ اپنے وٹ میں جو بھی عمل کر رہے ہیں، کوئی سورہ مزمل شریف کا کر رہے ہیں تو وہ عمل کنٹینیو رکھے، سورہ اخلاص کر رہا ہے کنٹینیو رکھے، سورہ قریش کر رہا ہے کنٹینیو رکھے، حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کر رہا ہے، وہ اس کو کنٹینیو رکھے، جو جس کا عمل کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے وہ کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ وہ چوکی ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے یہ چوکی شاہ مرداں حیدر کرار کی ہے، اور اس چوکی کا تعلق ہمارے سلسلے قلندریہ سے اس کا تعلق ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور قلندری جو بزرگان دین گزرے ہیں وہ اس کے بہت بڑے صاحب دعوات اور اس کے بہت بڑے عامل گزرے، اور الحمدللہ ہمیں قلندری خاندان سے اس کی اجازت آئی۔ نقش حیدر کرار آپ بآسانی بنا سکتے ہو، اور اگر کوئی پرابلم ہو کسی قسم کی، کوئی مسئلہ ہو، اب جیسے کچھ لوگ باہر ممالک رہتے ہیں، ان کو یہ آفس کا ٹائم ہوتا ہے یا کام کا ٹائم ہوتا ہے یا ان کی نائٹ ہوتی ہے، تو وہ نقش ہم سے منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نقش میں خود تیار کروں گا، آئی بات سمجھ میں، اور میں خود اس پہ پڑھائی کروں گا، اور نقش تیار کر کے اس کا فریم کروا کے انشاءاللہ تعالی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ کو میں یہاں سے بھجوا دوں گا، جس کو چاہیے ہوگا دنیا بھر میں کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو کہیں بھی، وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات کہ یہی نقش اگر آپ کو آسانی ہو، آپ پہلے نقش تیار کر لیں، اس طریقے سے زکوٰۃ ادا کر لیں، جب یہ نقش جاری ہو جائے آپ اس کو دھات پہ بھی بنا کر آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے، چاندی پر بھی آپ اس نقش کو کندہ کروا کر آپ اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا فائدہ کہ جب آپ یہ نقش لکھ کر اس کا فریم کروا لیں گے، فریم کروا کے اپنے پاس رکھ لیں گے، آپ اس کی تاثیر خود دیکھیے گا، جتنے 3 دن کے اندر آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا نا، اور 3 دن کے اندر ہی آپ کا دشمن آپ پہ ظاہر ہو جائے گا، چاہے وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ پہ ظاہر ہو جائے، آپ کو خواب کی حالت میں واضح دکھائی دے دیا جائے، آپ کو نیند غنود کی حالت میں آپ کو واضح طور پر دکھا دیا جائے، آئی بات سمجھ میں؟ آپ کو سانپ کی صورت میں آپ کا دشمن آپ پہ ظاہر کر دیا جائے، آئی بات سمجھ میں؟ یا آپ کے پاس خبر آ جائے کہ آپ کو کسی نے پیغام بھیجا ہے، یہ اس صورت میں ظاہر ہو جائے، یا وہ شخص خود آپ کے سامنے ظاہر ہو کے اپنے جو بھی کچھ اس نے کیا اس کا وہ اقرار کرے، آئی بات سمجھ میں؟ مطلب دشمنوں کے لیے جو نا یہ سمجھ لو کہ نقش بہت سریع و تاثیر نقش ہے، اور خاص کر اس رجب کے مہینے میں یہ سمجھ لیں کہ ماہ رجب کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے جو میں نے نقش حیدر کرار آپ کو دیا ہے، میری طرف سے آپ کو اس کی بالکل اجازت ہے، میں چاہوں گا سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ خود اس کی زکوٰۃ ادا کریں، آپ خود اس کو لکھ لیں، آئی بات سمجھ میں؟ اب وہ لوگ جو نہیں لکھ پاتے پھر وہ جو میں لکھ کے تیار کر کے رکھوں گا تو پھر وہ یہاں سے منگوا لیجئے گا، آپ کو بالکل فریم کیا ہوا پورا سیٹ یہاں سے آپ کو روانہ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب فائدہ آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ تعالی یہ نقش وہ نقش ہے جو ہر قسم کے دشمنوں کی کمر کو توڑ دیتا ہے۔ اچھا، اب سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے اس نقش کا کہ اگر کوئی شیاطین جنات ہوں، کوئی شریر جنات ہوں، کوئی خبیث جنات ہوں جو آپ کو گھر میں تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، آئی بس ہمیں کہیں کھٹک پھٹک کی آواز آتی ہے، کہیں برتن گرنے کی آواز آتی ہے، کہیں چلنے کی آواز آتی ہے، کہیں کچھ ٹھوکنے کی آواز آتی ہے، آئی بس سمجھ، تو یہی شیاطین جنات ہوتے ہیں جو اپنی موجودگی کا احساس آپ کو دلاتے ہیں۔ اب آپ کی چھت پہ کوئی بھی نہیں ہے، اب ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ نقش آپ اپنے گھر میں لگا کے دیکھ لیں ذرا، مجال ہے کوئی آواز آ جائے گھر میں، آپ یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ نقش لکھنے کے بعد گھر کے اندر یہ خالی آپ گھر پہ لگا لو، اب مثال کے طور پہ آپ اپنی بہن کو دینا چاہتے ہیں، وہ نہیں کر سکتی، آپ نے خود لکھا اپنی بہن کو دے دیا، کہا میری بہن یہ اپنے گھر میں لگا لے،
خالی گھر کے اندر لگا لینے سے وہ اپنے دشمنوں سے محفوظ ہو جائے گی. اب وہ دشمن چاہے وہ جادو کے زور پر ہو، آسیب کے زور پر ہو، شیاطین کے زور پہ ہو، نظر بد کی وجہ سے ہو، حاسدین کی حسد کی وجہ سے ہو، یا کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو، یا کچھ بھی ہو، نقش حیدر قرار اس کو محفوظ کر دیتا ہے. اور خاص کر میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، خاص کر کہ وہ لوگ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جو مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا علاج کرتے ہیں، خاص کر ہمارے شاگرد، خاص کر ہمارے ساتھ چلنے والے لوگ جو بیعت شاذلیہ بنا رہے ہیں، جو بیعت شاذلیہ میں ہر عمل نوٹ کر رہے ہیں، یقیناً یہ نقش بھی نوٹ کریں گے، وہ تحریر کریں گے اس بیعت شاذلیہ میں. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ لوگ ضرور ضرور اس نقش کو یا تو منگوا لیں مجھ سے، یا پھر یہ خود لکھ لیں اپنے پاس. آئی بات سمجھ میں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ جب کسی کا علاج کرتے ہو نا، تو یہ سمجھ لینا کہ آپ کے دشمن آپ کی سوچ سے زیادہ ہوتے ہیں. سب سے زیادہ دشمن پتہ ہے کس کے؟ ایک وہ جو حق کے رستے پہ چلتا ہے، اس کے دشمن بہت ہوتے ہیں. اور ایک وہ کہ جو لوگوں کی بھلائی کے لیے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، لوگوں کو مصائب، مشکلات، پریشانیوں سے نکالتا ہے، اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. اور جس کا کوئی دشمن نہیں ہے نا، وہ سمجھ لینا سب سے بڑا منافق ہوتا ہے. مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کا یہ قول ہے، آپ نے فرمایا جس کا کوئی دشمن نہیں نا، وہ سب سے بڑا منافق ہے. کیونکہ منافق سب سے بنا کے رکھتا ہے، وہ دشمن سے بھی مل رہا ہوتا ہے، وہ دوستوں سے بھی مل رہا ہوتا ہے، دوستوں کی دشمن کو بتاتا ہے، دشمنوں کی دوستوں کو بتاتا ہے. تو اس نقش کی یہ برکت ہے، نقش حیدر کرار کی، کہ یہ اس کی برکت سے آپ کے اوپر ظاہر منافق بھی ہو جائے گا، آپ کے اوپر ظاہر دشمن بھی ہو جائے گا، اور ہر وہ شخص جو آپ سے بغض رکھتا ہے، جو دل میں کینہ رکھتا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، سامنے نہیں آتا. سامنے وہ آپ کا ہمدرد ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو جو لوگ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں، ایک نقش لکھا جائے گا، بس کافی ہے. یہ نہیں کہتا 3 لکھو، 5 لکھو، 7 لکھو، 9 لکھو، 11 لکھو، رات بھر بیٹھ کے یہی لکھتے رہو. نہیں، لوگوں میں آسانیاں بانٹیں. اگر ہمارے سلاسل میں آسانیاں ہیں، تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس میں بہت سختی ہے، آسانی نہیں ہے. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جس میں آسانی ہے، سختی نہیں ہے. لیکن جو آسانی ہے وہ کن دنوں میں آسانیاں ہیں؟ وہ ان دنوں کی برکت سے آسانیاں ہیں. کہ جو یہ 13 رجب ہے، جو 14 رجب ہے، جو 15 رجب ہے. لیکن اس میں شرط یہی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے، آئی وسن پاک صاف ہونا ہے، نماز کی پابندی کا اہتمام کرنا ہے، اور عشاء کے بعد آپ نے یہ نقش لکھ کے پڑھائی کرنا ہے. اچھا، جن لوگوں کے پاس یہ نقش پڑھائی موجود نہ ہو حیدر کرار کی، تو وہ سورہ قریش پڑھ لیں. آئی بات سمجھ میں؟ 313 مرتبہ پڑھ کے دم کر دیں، تو وہ سورہ قریش بھی ان کے جاری ہو جائے گی. اگر کوئی شخص سورہ لہب پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ سورہ لہب پڑھ لے 70 مرتبہ. کوئی شخص سورہ فیل پڑھنا چاہتا ہے، وہ 40 مرتبہ سورہ فیل پڑھ لے. کوئی سورہ کوثر پڑھنا چاہتا ہے، وہ 121 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لے. سورہ کوثر کی ایک تعداد اس ترتیب سے بھی ہے کہ اگر 3 دن میں آپ سورہ کوثر کے ساتھ نقش حیدر قرار کرنا چاہتے ہو، تو سورہ کوثر، آپ سورہ کوثر پڑھیں گے. پہلے دن آپ 121، دوسرے دن 121، تیسرے دن 122 پڑھ لیں گے. یہ بھی ایک طریقہ کار ہے اس کا سورہ کوثر کے ذریعے اگر آپ کرنا چاہتے ہو یہ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ سورہ کوثر کے عامل بھی ہو جاؤ گے،
آئی بات سمجھ میں؟ اور نقش حیدر کرار بھی آپ کا جاری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے، آپ عام دن میں بھی کسی کو لکھ کے دیتے ہو تو وہی فائدہ ہوگا کہ آپ نے ان تاریخوں کی اہمیت جان کے اس تاریخوں میں وہ نقش لکھا ہوگا۔ جو لوگ چاند کی 13، 14، 15 کو ایک ایک بار یہ نقش لکھ لیں گے نا حیدر کرار، وہ کبھی بھی جب لکھ کے دیں گے نا اس میں تاثیر ہوگی نقش میں۔ جو عاملین حضرات ہیں، جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، وہ روزانہ، آئی بس سمجھ میں، یعنی کہ 13، 14، 15 کو ایک ایک نقش لکھ لیں۔ اب اس کے اوپر آپ وہ بھی پڑھائی کر سکتے ہو جو آپ جس چیز پہ ریاضت کر رہے ہو۔ اگر کوئی شخص اسماء موسوی پہ ریاضت کر رہا ہے، وہ اسماء موسوی 110 بار پڑھ کے دم کر سکتا ہے نقش پر۔ اگر کوئی شخص سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے تو وہ سورہ یاسین شریف پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔ کوئی سورہ مزمل پڑھ رہا ہے، کوئی سورہ مزمل شریف پڑھ کے دم کر سکتا ہے۔ اب تعداد اتنی ہی ہوگی جتنی تعداد میں اس نے عمل کیا ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب جیسے مثال کے طور پہ اس کی تعداد اس طریقے سے تعین کریں گے آپ کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص 120 مرتبہ اس نے پورا چلہ کیا ہے سورہ مزمل شریف کا، تو وہ اس 3 دنوں میں 120 بار پڑھ کے اس پہ دم کر دے گا۔ اگر کسی نے سورہ یاسین شریف 40 بار روز پڑھی ہوگی، 21 بار روز پڑھی ہوگی، 11 بار روز پڑھی ہوگی، 7 بار روز پڑھی ہوگی، تو وہ اتنی بار پڑھ کے اس پہ دم کر دے گا۔ جو پڑھائی ہے، یعنی کہ جو پورے سال آپ نے جس پہ محنت کی، جس پہ ریاضت کی، جس پہ چلے کاٹے، اب کسی نے حزب البحر پڑھی ہے، آئی بات سمجھ میں، اب وہ حزب البحر پڑھ کے بھی اس پہ نقش پہ دم کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ ایسا نقش ہے، نقش حیدر کرار، جو ہر پڑھائی کے ساتھ چل سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ چوکی حیدر کرار ہی آپ کریں، کس چیز کے آپ عامل ہوں، آپ چہل کاف کے عامل ہیں، آئی بات سمجھ میں، آپ نے چہل کاف کا عمل 1100 مرتبہ روز پڑھا ہے، آپ نے، آپ یہ نقش حیدر کرار لکھیں، جب لکھ کے فارغ ہوں چہل کاف پڑھیں، اس کے اوپر دم کر دیں۔ اب چہل کاف 111 بار پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو زکوٰۃ کا جو طریقہ تھا، زکوٰۃ میں جو تعداد آپ پڑھ رہے تھے، آپ اس تعداد میں اس کو پڑھ کے دم کر سکتے ہیں۔ حزب البحر کے ساتھ بھی یہ نقش بڑا کمال کا چلتا ہے، یعنی کہ حزب البحر جو حضرت ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا ہے، دعا حزب البحر، آپ 3 دن میں روزہ رکھیں، 13، 14، 15 کو آپ کے حزب البحر کی بھی زکوٰۃ ہو جائے گی، 120، 120، 120، 360 کی تعداد پوری ہو جائے گی، اور یہ نقش بھی آپ کا جاری ہو جائے گا، اور حزب البحر بھی آپ کی کمال کی روحانیت کو پہنچے گی، آپ کو کمال کی روحانیت کا فیض پہنچے گا۔ یعنی کہ وہ لوگ جو حزب البحر کے چلے کر چکے ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چلے کیے ہیں، ہمیں صرف وقتی طور پہ کچھ محسوسات ہوئے لیکن ہمیں اتنا زیادہ فائدہ نہیں ہوا، وہ 13، 14، 15 کو عمل کر لیں حزب البحر کا، دیکھ لیں، پھر مجھے بتائیں کیسا فائدہ ہوتا ہے ان کو، کیسے ان کی دعا حزب البحر جاری ہو جاتی ہے، کیسے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب وہ یہ عمل کرنے کے بعد جب لوگوں پہ دم کریں گے حزب البحر پڑھ کے، تو پھر دعائیں دیں گے ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو، پھر ان کو اہمیت پتہ چلے گی کہ کس سلسلے کے بزرگوں کی اجازت سے میں نے عمل کیا تو میں کامیاب ہوا۔ دیکھو، عمل ملنا ایک الگ بات ہے، عمل یاد کرنا ایک الگ بات ہے، عمل کی اجازت ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن خاص کر اس عمل کی ترتیب معلوم ہونا، اس کا طریقہ معلوم ہونا، کن خاص خاص دنوں میں وہ اعمال کیے جائیں جو ہم کو ہمارے بزرگوں سے پہنچیں، تو ہمیں کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ رب کی ذات ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، وہ کرے گا وہی جس کو اللہ توفیق دے گا۔ یہ وہ نقش حیدر کرار ہے، کیونکہ دیکھو دشمن، میں سمجھتا ہوں ہر عامل کے دشمن ہے، ہر صوفی کے دشمن ہے، ہر ولی کے دشمن ہے، ہر مولوی کے دشمن ہے، ہر عالم کے دشمن ہے، ہر مفتی کے دشمن ہے، آئی بس سمجھ، ہر دنیا دار کے دشمن ہے۔ دشمن سے کوئی نہیں چھپا ہوا، دشمن سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر دنیاوی دشمن سے بچ بھی گئے، اس دشمن سے نہیں بچ سکتے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، جو شیطان ہے، اس سے نہیں بچ سکتے۔ اس سے اس وقت ہی بچو گے کہ جب آپ
کوئی نہ کوئی ایسا عمل کرو گے جو عمل افضل ہوگا، جس کے بارے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل افضل بہتر وہ ہے جو تم ہمیشہ کرتے ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ پھر وہی اعمال تمہیں بچاتے ہیں تمہارے دشمن سے۔ اب یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، سورہ قریش پڑھنا، نقوش لکھنا، تعویذات لکھنا، یہاں تک کہ مجھے یاد آ گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے امامے کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک رکھتے تھے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس منہ مبارک کی برکت سے کئی جنگیں جیتی ہیں۔ یعنی کہ حضور کے منہ مبارک کی برکت سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کئی جنگیں جیتی ہیں میں نے، اور وہ نقش جس میں آپ ان مقبول بارگاہ اللہ کے بندوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، ناد علی لکھی ہوئی ہے، آئی بس سمجھ میں، اور حیدر کرار حیدر کرار حیدر کرار کی پکار ہے، تو کون سا دشمن ہے جو آپ کے قہر سے بچ سکتا ہے؟ آپ سورہ ناس کے عامل ہیں، آپ سورہ فاتحہ کے عامل ہیں، آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے عامل ہیں، آپ جس چیز کے بھی عامل ہیں، آپ یہ 3 دن ایک ایک نقش لکھ کے اس کے اوپر دم کر دیں، آپ کی پڑھائی بھی مکمل، آپ کے نقش کی روحانیت بھی مکمل۔ میری طرف سے میرے ساتھ چلنے والے شانہ بشانہ پہلے دن سے میرے ساتھ چل رہے ہیں، جو میرے مریدین ہیں، جو میرے شاگرد ہیں، جو میرے پیر بھائی ہیں، میں ان سب کو اس کی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اور وہ خواتین میری بہنیں کہ جو اگر میری بہنوں کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ ایسے دن آ جائیں کہ جس دن میں جس وقت میں وہ نہ نماز پڑھ سکیں نہ یہ کام کر سکیں، تو پھر میں اپنی بہنوں سے کہوں گا پھر آپ اس کو نہ کریں، پھر آپ اس نمبر پہ جو اسکرین پر آپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ اس نمبر پہ اپنا نام اپنی والدہ کا نام لکھ کر اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجیے گا، تو پھر یہی نقش آپ کو تیار کر کر کو پورا فریم میں لگوا کے تیار کروا کے پھر آپ کو بھجوا دیا جائے گا، تاکہ وہ نقش آپ تک پہنچ جائے۔ اگر نقش یہ آپ ہمارے سینٹر سے منگوانا چاہیں تو ہمارے سینٹر سے بھی منگوا سکتے ہیں، آئی بس سمجھ میں، کیونکہ یہ نقش ظاہر سی بات ہے میں تیار کروں گا 13، 14 اور 15 رجب تک۔ اب جن جن لوگوں نے اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا لیں، ہم ڈاکٹر صاحب کی جو ڈاکٹر صاحب جس چیز کے عامل ہیں، ڈاکٹر صاحب نے جس چیز پہ ریاضت کی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں اس کے ذریعے تیار کر کے دیں، تو وہ سارے اس نمبر پہ آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اس نمبر پہ۔ اچھا اس کی کوئی پرائز بہت زیادہ نہیں ہے، کہ وہی خرچہ جو تھوڑا بہت اس میں ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے اس کا، آئی بس سمجھ میں، کوئی اتنا ایکسپینسو نہیں ہے یہ، کہ بالکل عام لوگوں کے لیے یہ، کہ اس میں صرف وہی خرچہ ہے کہ جس کے اندر جیسے کوئی فریم لا کے لگا لیا یا اس میں کچھ لا کے لگا دیا، ٹی سی ایس کا خرچہ ہو گیا، آئی بس سمجھ میں، اور بس یہی اس میں خرچہ ہوگا۔ میری طرف سے یہ آپ لوگوں کو تحفہ ہوگا، آئی بس سمجھ میں، تو یہ سمجھ لیں کہ ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ فی سبیل اللہ ہی ہے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اگر میں کسی کو لاہور بھجواؤں گا تو ٹی سی ایس کا خرچہ میں اپنی جیب سے تو نہیں دوں گا نا، اگر میں اسلام آباد بھجواؤں گا تو ٹی سی ایس کا خرچہ اور اس کو جو فریم کا خرچہ اور جو کلر پرنٹ نکالوں گا اس کا خرچہ، وہ سب وہ جو بھی ہوگا معمولی سا تھوڑا بہت، وہ آپ ہمارے سینٹر کو دے دینا، تاکہ وہی جو آپ بھیجیں گے پھر وہ دوسرے بھائیوں کے لیے تیار ہو جائے گا، کسی نیک کام ہے اس کو ہم لگا دیں گے، اس کو میں سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو میں اس کو خود تیار کروا کے میں خود پڑھائی کر کے جتنی بھی رجسٹریشن ہو جائیں گی میں ان سب پہ پڑھائی کروں گا 13، 14، 15 کو، اور میں انشاءاللہ نام کے ساتھ آپ لوگوں کو میں بھجوا دوں گا، تو یہ نقش آرام سے آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائیں گے۔ یاد رکھنا یہ صرف اور صرف حفاظت کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف دشمنوں کے لیے ہے، اور اس نقش کی خاص بات ہے اگر یہ نقش آپ کے پاس موجود ہوگا تو آپ دشمن کی ہلاکت کی خبر خود سنیں گے،
آئی بات سمجھ میں؟ چاہے وہ آپ کی جان کا دشمن ہو، چاہے آپ کی عزت کا دشمن ہو، چاہے آپ کی دین کا دشمن ہو، چاہے اسلام کا دشمن ہو، چاہے آپ کی روحانیت کا دشمن ہو، چاہے آپ کے سلسلے کا دشمن ہو، آئی بات سمجھ میں؟ ہر دشمن سے آپ کو یہ نقش محفوظ رکھتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہ جب یہ نقش انشاءاللہ تعالی میں جو بھی لینا چاہیں گے، جو میری بہنیں جو نہیں لکھ سکیں گی، جو میرے بھائی نہیں لکھ سکیں گے، وہ پھر میں خود اپنے معاملات سے اس کو پڑھائی کر کے میں اس کو تیار کر کے آپ لوگوں کو بھجوا دوں گا، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ بھی جائے گا۔ باقی میری خواہش تو یہی ہے کہ آپ لوگ خود لکھیں، خود اس پہ محنت کر لیں، تاکہ 3 دن کی آپ کی محنت زندگی بھر کے لیے آپ کے کام آئے۔ اچھا، وہ لوگ کہ جن لوگوں کے میرے پاس علاج و معالجہ چل رہے ہیں، علاج چل رہے ہیں، تو وہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کر ہمیں اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیجئے گا، تاکہ میں ان لوگوں سے میں بات بھی کر لوں۔ اور باقی الحمدللہ ہم نے آپ کی آسانی و سہولت کے لیے اپنے شاذلی کال سینٹر یعنی کہ آن لائن کلینک کا افتتاح کیا ہے۔ تو آن لائن کلینک کے اندر جو آپ رجسٹریشن کرتے ہیں، میں ویڈیو کال پر آپ سے بات کروں گا، اور ویڈیو کال پہ آپ کے آسانی کے ساتھ میں آپ کو جواب دوں گا، اور ایک ہی بار میں کوشش کروں گا کہ اس مسائل کا حل آپ تک میں پہنچا دوں، اس کا حل آپ کو میں انشاءاللہ بتا دوں۔ کیونکہ بعض لوگوں کی شکایت ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، کہ جو ہمارا نام استعمال کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کی بات کرا دیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ کی ملاقات کروا دیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب سے آپ سے یہ کر لیں گے، ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں، اور وہ جب ہمارے پاس بیچارے آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ پھر میں نے یہ سوچا، میں نے کہا چلیں اگر ایسا لوگ دھوکے بازی کر رہے ہیں یا ایسے معاملات چل رہے ہیں، تو میں ویڈیو کال کا سسٹم شروع کر دوں گا، کہ اگر آپ کا کوئی علاج چلتا ہے میرے پاس، یا آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہوتے ہیں، یا آپ ہمارے سے جوائنٹ ہوتے ہیں، سب سے پہلے آپ ہم سے ویڈیو کال پہ ہم سے بات کریں گے، تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں کہ آپ کی بات صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب سے ہو رہی ہے اور کسی بندے سے نہیں ہو رہی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جو نمبر آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، اس نمبر کا میں خود اور ہمارا سسٹم ذمہ دار ہے ہر چیز کا، ٹھیک ہے؟ تو باقی میں سمجھتا ہوں آج کی جو رجب، بالخصوص آج اسپیشل ٹرانسمیشن میں نے کی ہے، اسپیشل کی ہے اس نقش کی وجہ سے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جب 13 رجب آئے تو بہت زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گی تو لوگ نقش حیدر قرار لکھ بھی لیں گے اور اپنی پڑھائی کو بھی مکمل کر لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں ویڈیو بہت اچھی طرح آپ کے سمجھ آ گئی ہوگی، اور باقی آپ کا بھی کام ہے کہ دیکھو ابھی 13 رجب میں وقت ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو، اور کوشش کرو کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا دو، اس کے لنک سینڈ کر دو، شیئر کر دو زیادہ سے زیادہ جگہ پر، تاکہ کافی لوگوں تک پہنچ جائے، تاکہ لوگ ہم سے جوائنٹ ہو جائیں، اور لوگ پھر 13 رجب تک اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں، جو پڑھ رہے ہیں اس سے بھی ان کو فائدہ ہو اور اس نقش سے بھی ان کو فائدہ ہو۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔